کہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ کافی سینسٹیو ہے، فیملی ابیوز اور سوسائڈ کا آپس میں کیا لنک ہے، اور ہمارے ارد گرد یہ جو ڈسٹربنگ نیوز ہر دوسرے تیسرے دن آتی ہیں جب ایک فیملی اپنی ہی فیملی ممبر کے خلاف کوئی کرائم کمٹ کرتی ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور جو لوگ ایسی سچویشنز میں پھنسے ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں یا وہ کیا کریں اسلامکلی، ان کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں۔ فیملی کے بارے میں آپ کو بہت اچھی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں اور بہت بری باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فیملی مشکل حالات میں آپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے، جو ایک برمی پروورب ہے۔ عربک میں بھی اس طرح کے بہت سے پرووربس ہیں، لیکن ساتھ میں کچھ لوگوں کا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی فیملی ہی ان کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہوتی ہے، انہیں باہر سے کہیں اور سے کوئی مشکلات نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایک عربی محاورہ ہے کہ الاقارب کالعقارب، کہ رشتہ دار بچھو کی مانند ہوتے ہیں۔ بچھو کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ آپ کو ڈس لے، وہ اچانک آ کے ڈس لے تو اس کا زہر فوراً پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رشتہ دار اتنے سخت خطرناک ہوتے ہیں۔ اٹس بیکاز ہم انسانوں کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اپنی اپنی زندگی کے تجربوں کے متعلق جس جیسا دیکھا اس نے ویسا کہا۔ اب کیوں اتنا فرق ہے؟ کچھ لوگ اتنے خوش رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور کچھ لوگوں کے لیے فیملی اتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملیز ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی۔ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو اپنے کمزور ترین فرد کے لیے بھی بہترین فیملی ہوتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی۔ قریش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور اس ٹرائب کی یہ خاصیت تھی کہ وہ اسپرچولی اور ریلیجسلی لیڈرز تھے، معاشرے میں ایک تو مذہبی اور سیاسی طور پر رہنما تھے، اچھا کردار رکھتے تھے، دوسرا ان کا آپس میں بہت اچھا سلوک تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے اور بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، لیکن ان کی فیملی نے ان کو اتنے اچھے طریقے سے پالا اور ان کی ضروریات کا اس قدر خیال رکھا تھا، اور وہ اپنے دادا کے ساتھ اتنے اعتماد کے ساتھ بڑے بڑے لیڈرز کی کانفرنس اور جو ان کے بڑے بڑے شورا کے جو اجلاس ہوتے تھے اس میں جا کر وہ بیٹھتے تھے۔ اس وجہ سے وہ بچپن سے ہی بہت کانفیڈنٹ تھے، ان کی زندگی کی ساری ضروریات کی گئی تھیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی کیئرنگ ہو، نرچر کرے اپنے بچوں کو، اپنے کمزوروں کو، تو پھر ان کی شخصیت میں پرابلمز نہیں آتی اور وہ اپنی باقی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی مخالفت مول لی، اپنا پیغام پہنچا کر چھوڑا، اور ایک بہت کامیاب سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنما کے طور پہ ابھرے۔ اس کی وجہ ان کی فیملی کی اچھائی تھی۔ کسی بھی اچھی فیملی کے پلرز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی فیملی اپنے سب لوگوں کے ساتھ پیار کرتی ہے اور اپنے سب ممبرز کی کیئر کرتی ہے، ان کے لیے سیکیورٹی یعنی تحفظ فراہم کرتی ہے، اور ان کے لیے ایک پناہ کے طور پر سامنے آتی ہے، تو وہ فیملی اور اس کے سارے ممبرز مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ معاشرے میں بھی پازیٹیو مثبت رول ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بناتے ہیں، اور زندگی میں آگے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں بڑی عمر میں جا کر۔ اس کی نسبت وہ لوگ جو کسی ڈس فنکشنل فیملی سے ہوتے ہیں، ان کے وہاں پر یہ چاروں پلرز موجود نہیں ہوتے۔ فیملی میں آپس میں یا تو محبت نہیں ہوتی، یا پھر ایک تحفظ کا احساس نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی کیئر کرنے کا کوئی کلچر نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے اور نیچا دکھانے کا کلچر ہوتا ہے، اور جس میں جو جتنا کمزور ہوتا ہے وہ اتنا بری طرح پستا ہے۔ ایسی فیملیز کو ڈس فنکشنل فیملی کہتے ہیں، اور ڈس فنکشنل فیملی میں بعض اوقات ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بڑوں میں سے کسی کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، یا پھر وہ شراب نوشی قسم کی بری عادتوں کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر ان کو صرف تشدد کی عادت ہوتی ہے، اور جسمانی تشدد سے لے کر جنسی تشدد اور جذباتی تشدد تک وہ کوئی نہ کوئی حربہ اپنے بچوں پہ، اپنے کمزوروں پہ آزماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی نیگلیکٹفل فیملی ہو، یعنی وہ سرے سے غافل فیملی ہو، اسے خبر ہی نہ ہو کہ اس کے خاندان کے افراد کہاں پل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بڑوں کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہ ہو۔
پاکستان کے سیناریو میں اگر بات کریں تو پاکستان میں 40 سے 60% بچے اپنی فیملی کے نیگلیکٹ کی شکایت کر چکے ہیں کچھ سرویز اور رپورٹس میں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد نیگلیکٹفل فیملیز کی ہے. اس کے بعد ڈرگ لینے والے پاکستان میں 8 ملین یوتھ ڈرگ لیتی ہے. اگر 80 لاکھ جوان لوگ ڈرگز لیتے ہوں گے تو آپ ان کی فیملیز کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں. تو ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ ایسی فیملیز پر مشتمل ہے جو فیملی کے بنیادی فرائض کو ادا ہی نہیں کر رہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فیملی کو اور پیرنٹس کو خاص طور پر ایک بڑے اونچے پیڈسٹل پہ بٹھایا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مشرق کا خاندانی نظام تو بہترین نظام ہے, ہمارے یہاں تو فیملی انٹیکٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہم بہت سی برائیوں سے بچے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ گہری سطح پر تجزیہ کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا فیملی سسٹم بہت ساری پرابلمس کا شکار ہے اور مسلم سوسائٹیز ان جنرل ایک کرائسس کا شکار ہیں جس میں فیملی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. آج خاص طور پر ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ کس طریقے سے فیملی ابیوز جو بچپن میں بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بعد کی ایج میں بچوں کو سوسائڈ یا پھر مرڈر تک لے جاتا ہے. سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ میں اس معاملے پر کوئی پیرنٹس یا بڑوں کو کوئی تلقین نہیں کرنے والی. جہاں تک اگر آپ میرے پچھلے لیکچر سنے جو میں نے اسی موضوع پر کیے ہیں تو مجھے پیرنٹس اور بڑوں کی طرف سے کچھ اس قسم کا رسپانس ملتا تھا کہ پہلے ہی بچے قابو نہیں آتے, اوپر سے آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں, یہ تو اور ہی خود سر ہو جائیں گے, یہ باغی ہو جائیں گے. اور یہی بیسک پرابلم ہے, بڑوں کی جنریشن یہ سمجھنا نہیں چاہتی. ہم بڑے ایز ٹیچرز, ایز پیرنٹس, ایز بڑے بہن بھائی ہم سمجھنا نہیں چاہتے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو بچے غلطیاں کرتے ہیں. بچوں کے اوپر الزام ساری باتوں کا ڈال دینا بہت آسان ہے کیونکہ وہ کمزور ہیں, وہ اپنے لیے بول نہیں سکیں گے, ان کو ابھی اتنی اچھی طرح لڑنا نہیں آتا. لیکن ان کو اس طریقے سے چھوڑ دینا میرے حساب سے دینی لحاظ سے میرا فرض ہے کہ میں ان بچوں کو ایسے نہ چھوڑوں. تو میرا آج کا سیشن صرف اور صرف ان بچوں کے لیے. میں بچوں سے بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کی فیملی آپ کو کہے کہ آپ مر جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا صاف ستھرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی ابیوزو ہے, چاہے وہ ایموشنل ابیوز کرتے ہیں چاہے وہ فزیکل ابیوز کرتے ہیں. ایک بہت بڑا نشان ہے, ایک سائن ہے کہ آپ کی فیملی ابیوزو ہے. آپ کے الارم بجنے چاہیے اینڈ یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار دا ڈینجر. سب سے پہلی آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے عائشہ عارف کیس جو تھا وہ بہت ڈسکس ہو رہا تھا کہ لڑکی نے خودکشی کر لی, جہیز کا مسئلہ تھا, لوگ اسے کھینچ کھانچ کے جہیز پہ لے گئے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس لڑکی نے اپنی ویڈیو میں ایک چیز کی شکایت کی اور وہ یہ تھی کہ ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ تم مر جاؤ, خودکشی کر لو اور اس کی ویڈیو مجھے بھیج دینا. اٹس اے ٹیل ٹیل سائن کہ ابیوز ایک بات پر نہیں ہو رہا تھا, جہیز کے مسئلے پر نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے میاں کو بھی اسی طریقے سے پالا گیا ہو, اس کو بھی یہی کہا جاتا ہو, وہ ہو ہی ایک ابیوزو فیملی سے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی اپنی ووکیبلری بھی یہی بن گئی. بہت سارے بچے بچیاں جب ہمارے پاس آتے ہیں اپنے پرابلمس لے کر تو ارلی 20s میں لڑکیاں بتاتی ہیں کہ مجھے تو کہا جاتا تھا میں منحوس ہوں, میں بوجھ ہوں, مجھے کئی مرتبہ کہا گیا کہ تم مر جاؤ, تم میں تھوڑی سی بھی عزت ہوتی تو تم مر جاتی, گلا دبا دو اس کا. یا پھر یہ کہ ہر بار زندہ بچ جاتی ہے, یہ ڈھیٹ کہیں کی, مرتی نہیں. اور کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے صرف ایک حل تجویز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مر جائے تو اچھا ہے. اب جو فیملیز اپنے بچوں کو اس طرح کا کوئی بھی جملہ کہتی ہیں وہ ابیوزو فیملیز ہیں, اور ان بچوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ ان کی زندگی آگے مشکل ہونے والی ہے. ایک سٹڈی میں شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ لوگوں کو کچھ یقین آئے کہ اس وقت اس وقت پوری دنیا میں چائلڈ ابیوز کے اوپر بڑی سیریسلی کام ہو رہا ہے, اور پوری دنیا میں جو مختلف سٹڈیز کی گئی ہیں ان کا ایبسٹریکٹ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا. I don't know what's happening with it. کیا ہو گیا اس کو, شاید سسٹم گرم ہو کے عجیب سے کام کر رہا ہے. تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس ٹائم جو بچوں کے اوپر ابیوز پہ کام ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیر از اے ڈائریکٹ لنک بٹوین فیملی ابیوز اینڈ سوسائڈ. چائلڈہڈ ابیوز اور سوسائڈ اور پھر مرڈر, فیملی کے ممبرس کا ایک دوسرے کا آپس میں مرڈر, ان سب کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے. جن بچوں کو مار پیٹ کر کے, تشدد کر کے یا غفلت کے ذریعے اگنور کر کے پالا گیا ہوتا ہے ان کے اندر ہمیشہ ایک
جو ہے وہ ٹینڈنسی آ جاتی ہے کہ وہ ٹین ایج میں سوسائڈ کے متعلق سوچتے ہیں، اور پھر وہ سوسائڈ کے متعلق سوچتے سوچتے اپنے آپ کو کنونس کرتے رہتے ہیں، سوالوں کے جواب لیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا دماغ انہیں بتا دیتا ہے کہ ان کی کوئی زندگی کی حیثیت نہیں ہے، ان کو مر جانا چاہیے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ بچے اصل میں ہماری اگلی نسل ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کی، لیکن ینگ پاپولیشن میں خاص طور پہ ٹین ایج کے بچوں کے اندر ہے وہ سوسائڈل تھاٹس اور سوسائڈ کی الٹی سیدھی کوششیں کرنا، کبھی ناکام یا کبھی کامیاب کوششیں کرنا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، جس کے اوپر امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں ریسرچ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جاپان میں بچوں کی خودکشی کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی، اور ہانگ کانگ میں، اور ان کے ایبسٹریکٹس دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی کہ ایک سٹڈی جو ایک یونیورسٹی کی طرف سے پبلش کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بچے جو بچپن میں جنسی، جذباتی ابیوز، والدین کی غفلت یا بڑوں کی غفلت یا جسمانی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، وہ 2 یا 3 گنا زیادہ کوشش کرتے ہیں سوسائڈ کی اپنی بعد میں آنے والی زندگی پر، اور جتنا زیادہ ایک بچہ کسی قسم کے تشدد کا شکار ہوا ہوتا ہے، اتنا اس کے سوسائڈ سے مرنے یا سوسائڈ کرنے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی بچے پر صرف سیکشول ابیوز ہوا ہے تو وہ شاید 2 مرتبہ مرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی بچے کے اوپر فزیکل، ایموشنل اور سیکشول ابیوز، ہر طرح کا ابیوز ہوا ہے یا نیگلیکٹ ہوا ہے، تو اس کے مرنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں ینگ ایج میں۔ اس کے علاوہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو ایموشنلی ابیوز کرتے ہوں اور وہ خودکشی کی کوشش نہ بھی کریں بچے، تو ان میں سے بہت سارے بچوں کے چھوٹی عمر میں سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہو کر مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جیسے ڈپریشن، سٹریس یا پھر کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر، اور پھر اس کی وجہ سے ان کی ینگ ایج میں موت۔ تو جس وقت آپ لوگ عائشہ عارف خان یا کسی بھی بچے کی خودکشی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ ایک جملہ لے کر بیچ میں آ جاتے ہیں کہ خودکشی تو حرام ہے، اس بچے نے یہ کیا، یہ بے وقوف ہے، کمزور لوگ، ویک لوگ ہوتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، اور یہ وہ، ہم اس طرح کی باتیں کر کے اتنے آرام سے وکٹم ہی کو مزید وکٹمائز کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس نے غلط کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ تو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ کب اپنے معاشرے کے بارے میں گہرائی سے سوچنا شروع کریں گے، کب تحقیق کرنا شروع کریں گے رویوں کی، انسانی رویوں کے نتائج کے اوپر، اور کب ظالم کو ظالم کہنا شروع کریں گے؟ جب میں اس مسئلے پر تحقیق کر رہی تھی اور میں نے اس کو خودکش حملوں کے حساب سے دیکھا تھا اپنے تھیسس کے لیے، تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کسی معاشرے میں امن پیدا نہیں ہو سکتا اگر بچے کی بچپن سے ہر فرد کو اس کے بنیادی انسانی حقوق نہ دیے گئے ہوں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کو ان کے اون پر چھوڑ دیا ہے، پیرنٹس نے تو ان کی مدد کی نہیں، ٹیچرز کو بھی جب پتہ چلے گا، میں خود ٹیچرز کی کمیونٹی سے ہوں اور مجھے اس بات پہ شرم آتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو جب پتہ چلتا ہے کہ کسی بچے کی فیملی اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے، تو ٹیچرز بھی اسی بچے کو ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، پوری کلاس کے سامنے اس کو بے عزت کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی چال کا، اس کی شخصیت کا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسے لوگ استاد بنتے کیوں ہیں؟ پیسہ تو ان کو کسی بھی اور پیشے سے مل جائے گا، لیکن استاد کا پیشہ کم از کم ایسا ہے، اس میں اس کو آنا چاہیے جس کے پاس دل ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئکلی، جب ہم نے یہ بات کر لی ہے، ہم نے بڑوں سے تو بات کرنی نہیں، وہ نہیں بدلیں گے، ان کے پاس دل نہیں ہے، ان کے پاس رحم نہیں ہے، بے رحموں سے رحم کی توقع کرنا بالکل عبث ہے، فیملی نہیں بدلے گی، معاشرہ نہیں بدلے گا، ہم کیا کریں؟ جس کو یہ کہا جائے کہ تم مر جاؤ، اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بچے جو میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو اسپرچول یا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بتاتی ہوں کہ آپ نے خودکشی اس وجہ سے نہیں کرنی، میں وہ باتیں اس سیشن میں ترتیب سے کہہ دینا چاہتی ہوں تاکہ کوئی بچہ جو گھر میں بیٹھا سن رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ سعادت دے کہ میں اس کی جان بچا سکوں تو میں یہ کر سکوں۔ جس وقت آپ کو کوئی کہے کہ تم مر جاؤ، تو اس وقت سب سے پہلا خیال جو چھوٹے سے بچے کے ننھے سے دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ I have to obey my elders۔ ہم نے بڑوں کو اتنے اونچے پیڈسٹل پہ بٹھایا کہ ہم کسی بچے کو یہ بتاتے ہی نہیں کہ بڑے بھی تمہیں کبھی غلط بات کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑے مقدس ہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ رشتے تو مقدس رشتے ہیں، اور پھر یہ مقدس رشتے جو مرضی کریں، ان کے تقدس پہ کوئی آنچ نہیں آتی۔ سب سے پہلی بات جو ایسے بچے کو یاد رکھنی ہے، کسی بھی ینگسٹر کو جو کہا جا رہا ہے کہ تم مر جاؤ، یہ یاد رکھیں کہ زندگی
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس نے آپ کو بہت محبت سے دی ہے، اس کو جینا آپ کا حق ہے۔ کوئی انسان اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی جان لے لیں تو دراصل وہ ذہنی مریض ہے جو کسی دوسرے انسان کی زندگی چھیننا چاہتا ہے۔ نارمل انسان کبھی دوسرے کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم مر جاؤ یا تم زندہ نہ رہو۔ نارمل انسان کسی مرتے ہوئے انسان کو بچانے کی آخری حد تک کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر لوگ دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف، اس کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچاتے ہیں، اور ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو آخری وقت تک بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نارمل لوگ کسی کی زندگی لینے کی بات نہیں کرتے۔ جو انسان ایسی باتیں کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے زندگی نام کی جو نعمت دی ہے وہ اس سے چھین لے، اور اس کی وجہ سے وہ آپ کو یہ الفاظ کہتا ہے۔ اس کی نفرت اس کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کسی کے کہنے پہ اللہ کی نعمت کو نہ جھٹلائیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جان خود لینا حرام کیا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ کسی مخلوق کے کہنے پہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو اور اپنی جان بھی مت لو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو ایسے بچوں کو سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت پیار سے تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا ایسی فضول بات کہہ بھی رہا ہے تو وہ ایک غلط بات کہہ رہا ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے، اور آپ نے شیطان کے اس ساتھی کی بات نہیں سننی، آپ نے حرام کام کو نہیں کرنا۔ دوسرا سوال جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بڑے ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے مر جانا چاہیے۔ اس ٹائم میں اور معاشرہ ہماری سپورٹ ہونی چاہیے کہ ہم انہیں بتائیں کہ جو تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں مر جانا چاہیے، پرابلم تم میں نہیں ہے، پرابلم اس انسان میں ہے۔ اس انسان کی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، اس انسان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی غلط بات کہہ رہا ہے۔ کسی بھی قسم سے آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میں کسی سے کمتر ہوں، بلکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ اس انسان کا دماغ خراب ہے جو دوسروں کو کہتا ہے کہ تم مر جاؤ، اور اس انسان کا علاج ہونا بہت ضروری ہے۔ جو فیملی ایسے بڑوں کو ایسی باتیں کرتے دیکھتی ہے اور پھر ان کا علاج بھی نہیں کراتی، اس فیملی کی مذمت کی جانی چاہیے۔ معاشرے کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو شیم کرے جو اپنے ہی خاندان کے بچوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے، قصور اس انسان کے دماغ میں ہے، اس انسان کو علاج کی ہیلپ کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ کمتر ہیں۔ آپ مکمل انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کسی مقصد کے لیے دی ہے۔ آپ اچھے اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو اللہ کے فرما بردار ہوں، اور اللہ کے ایسے نافرمانوں سے دور رہیں جو آپ کو بری باتیں کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان وہ اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ عدل کرو، انصاف سے کام لو، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ لین دین کرو اچھے طریقے سے، اور بری باتیں، فحش باتیں اور ظلم کی باتیں نہ کرو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ، وہ بری بات بھی کر رہے ہیں، وہ رشتہ داروں پہ ظلم بھی کر رہے ہیں، اور وہ حد سے آگے نکل رہے ہیں۔ ان کی حد نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کب تک زندہ رہیں اور کب مر جائیں۔ تو ایسے لوگوں کا مسئلہ اپنا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے اگلا سوال جو ایسے بچوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ میرے بڑے ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی، اور اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ میں نے رشتہ داروں سے بدتمیزی کی ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ مان بھی لیں اپنے بڑوں کی بات اور اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کریں تو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ خودکشی حرام ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ نہیں مر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم رکھا ہے اس سے پہلے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جان مر نہیں سکتی مگر اللہ کے حکم سے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، آپ کی موت کا وقت نہیں آیا، آپ خود کو ماریں گے بھی تو بچ جائیں گے، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ بچنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ اپنی کسی وائٹل آرگن کو نقصان پہنچا لیں۔
اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی نے کہیں چھلانگ وغیرہ لگائی، ہو سکتا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کوئی پرابلم ہو جائے، وہ ہمیشہ کے لیے بستر پہ آ جائے. تو آپ نے کوئی بھی ایسا کام اپنے آپ کو نقصان دینے کا نہیں کرنا. اور یاد رکھنا ہے کہ نہ تو خودکشی کی آپ کو اجازت ہے اور نہ ہی آپ مر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، مار نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو بچے سوچتے ہیں کہ میری فیملی نے مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیوں کیا، اب میں کیا کروں، کیا میں ان کو چھوڑ دوں، کیا میں ان سے دور چلا جاؤں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی فیملی نے آپ کو برے طریقے سے اس لیے ٹریٹ کیا کہ وہ سنگ دل ہیں، وہ بزدل ہیں، وہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے. 4 بچوں کو کھلانا پڑ گیا تو انہیں وہ بوجھ لگنے لگے. بیٹی بھی بوجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جان کا رزق اپنے ذمہ رکھا ہے. جو خدا ماں کو رزق دے رہا ہے وہ بیٹی کو بھی دیتا ہے. یہ کہنا کہ بیٹی کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں. آپ کو بیٹی کے نصیبوں کی کیوں پڑی؟ آپ کو اپنے نصیبوں سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ ادھر تو پتہ ہے کہ اللہ رزق دے رہا ہے. بیٹی کی باہر یہ لگتا ہے کہ اللہ رزق نہیں دے گا. اس طرح کی فضول باتیں کرنے والے اصل میں خود اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ خود بزدل ہوتے ہیں، یہ سنگ دل ہوتے ہیں. آپ کی فیملی نے آپ کو بری طرح سے ٹریٹ اس لیے کیا کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ بہت پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. جو فیملی اپنے بچوں کو ایسے لفظ کہتی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کے اندر دراڑیں ڈال کر گناہ کمایا ہے. گناہ آپ کا نہیں ہے، گناہ اس فیملی کا ہے. ان کو نصیحت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ یہ سوچا جائے کہ ہم خودکشی کر لیں. لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ بہت سارے بچوں کے دماغ میں سوسائڈل تھاٹس اسی لیے چلتی رہتی ہیں کیونکہ شیطان ایک طرف ان کے خاندان کو کہتا ہے کہ ان بچوں کا خیال نہ کرو، دوسری طرف بچوں کو کہتا ہے کہ تم خودکشی کر لو. کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب آپ اللہ کی نافرمانی کریں. تو وہ ایک طرف فیملی سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے، دوسری طرف بچوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرواتا ہے، اور اس ساری گیم میں کوئی قیمتی جان چلی جاتی ہے یا کسی کی صحت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے. ایک سوال جو بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کہ پھر یہ قطع رحمی ہوگی. ایک مرتبہ میرے پاس بچیاں آئی ہوئی تھیں، 3 لڑکیاں ینگ ایج کی تھیں، اور ان کا ایک تو مسئلہ اتنا مطلب دل کو تکلیف دینے والا تھا کہ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خود پہ کنٹرول کیسے کیے ہوئے ہیں، اور میں صرف مسئلہ سن کر اتنی پریشان تھی. ان میں سے ایک بچی نے اچانک کہا کہ اگر ہم اپنے ایسے فیملی ممبر سے ملنا چھوڑ دیں تو کیا یہ تو قطع رحمی ہوگی؟ تو مجھے پتا ہے کہ میں تو اسلامی لحاظ سے گناہ گار ہوں. میں نے کہا کہ قطع رحمی آپ نے نہیں کی، انہوں نے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے البادی اظلم، ظلم میں پہل کرنے والا زیادہ ظالم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر رشتہ دار اذیت دینے والے، تکلیف دینے والے ہوں تو پھر تو وہ کرمنلز ہیں نا. ان کے ساتھ تعلقات توڑنے سے یا ان سے دور رہنے سے تاکہ آپ ان سے محفوظ رہ سکیں ان کے شر سے، یہ کوئی بھی غیر اسلامی کام نہیں ہے. فقہاء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر کسی انسان کی اپنے رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں اس کے دین، اس کی عزت، جان یا مال کا کوئی نقصان ہو تو اس کا حق ہے کہ وہ ان سے دور رہ سکتا ہے. اور صلہ رحمی صرف اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ایک چھت کے نیچے اسی ظالم کے ساتھ رہیں. صلہ رحمی ایسے بھی ہوتی ہے کہ عید وغیرہ پہ آپ حال احوال پوچھ لیں، سامنا آمنا ہو جائے تو سلام دعا کر لیں، یہ کافی صلہ رحمی ہے. کچھ لوگ جو آپ کے خلاف کرائمز کمٹ کر چکے ہوں، جو آپ کو سوسائڈ پہ آمادہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہوں، جو آپ کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے ہوں، آپ ان سے قطع تعلقی کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو پورا حق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر کھلے عام لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں یا بہنوں کا گلا دبا کر کہتے ہیں کہ میں گلا دبا دوں گا تمہارا، میں زبان کاٹ دوں گا، میں قتل کر دوں گا، لیکن اگر آپ پولیس کمپلین کریں تو کسی بھی ہاٹ لائن پہ اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. جب قتل ہو جاتا ہے تو پولیس اپنی بیلٹ سنبھالتی بھی آ جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہینیس کرائم کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن قتل کے مقدمے بھی 10 سال تک چلتے رہتے ہیں اور سزا نہیں ملتی. اسی وجہ سے پاکستان میں انسانی جان بہت سستی ہو چکی ہے.
ضرورت اس بات کی ہے کہ سیریس طریقے سے اس مسئلے کو نمٹا جائے. اگر کوئی انسان کسی کو قتل کی دھمکی دیتا ہوا پایا جائے یا کسی کو خودکشی کے اوپر اکساتا ہوا پایا جائے تو اس پہ قانون کے مطابق فوراً کارروائی ہونی چاہیے. قانون پاکستان میں موجود ہے. کوئی آپ کو خودکشی پہ آمادہ کرنے والے الفاظ کہے تو اس کی قانون موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون پہ عمل نہیں ہو رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زبانی باتوں سے نکل کر ایک دن قتل کی خبر آ جاتی ہے. جب اس طرح کی فیملی سے آپ کا پالا پڑے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں ہمیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی کہانی سنائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان میں سے ایک بھائی نے اپنا ہاتھ بڑھایا دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، تو دوسرے نے کہا اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے قتل کے لیے، میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ جو سب جہانوں کا پروردگار ہے اس سے ڈرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ دونوں گناہ لے لو اور تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بتایا کہ کوئی اپنے بہن بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے تو وہ اصحاب النار میں سے ہے، وہ آگ والوں میں سے ہے، وہ ظالم ہے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ بہت برا بدلہ دیں گے اس کے ظلم کا. تو ہم نے کیسے اپنے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کو تو بڑھا چڑھا کر عزت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جس کے اوپر ظلم ہوا ہوتا ہے اس کو ہم طرح طرح کے الفاظ کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں وکٹم شیمنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مذہبی اصطلاحات کے ساتھ. کوئی انسان اگر ایسے ظالموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا اپنی فیملی سے کیا مسئلہ ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پرابلم چائلڈ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قطع رحمی کر لی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وکٹم مینٹالٹی ہے، اس کو ہر وقت لگتا ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچائے گا، جبکہ نقصان کے بڑے بڑے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں کہ مجھے اتنی مرتبہ یہ دھمکیاں دی گئیں، مجھے مار پیٹ کی گئی، مجھے کہا گیا کہ تم مر جاؤ، لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں. ہم وکٹم کو شیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ظالموں کے لیے ہمارے پاس بہت سے مذہبی دلائل ہوتے ہیں. ہم بچوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں معاف کر دو، اللہ کو معافی پسند ہے، اللہ کو برداشت کرنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر نہیں کہا کہ کوئی آپ کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہو تو آپ اپنا گلا اس کے آگے رکھ لیں کہ لو کاٹ لو. اپنی جان بچانا آپ پہ فرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر انسان کی جان، مال اور عزت دوسرے انسان کے اوپر حرام ہے. اب ہمارے معاشرے میں لوگوں کی الٹی سمجھ ہے، الٹا مطلب سکھاتے ہیں اسلام کا، اور کہتے ہیں کہ آپ اسے معاف کر دیں، برداشت کریں، فیملی از ایوری تھنگ. اب آخری چیز یہ ہے کہ اگر فیملی میں محبت، امن، ایک دوسرے کا خیال اور سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ فیملی نہیں ہے. جو فیملی نارمل ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی خیال رکھتی ہے، اپنے ینگسٹرز کا خاص طور پر، اور ان کی اچھے طریقے سے تربیت اور پرورش کرتی ہے، ان کو ایک سٹرکچر مہیا کرتی ہے حفاظت کا، محبت کا. ہر انسان کی اپنی حدود ہوتی ہیں اور کوئی بھی اپنی حدوں سے باہر نہیں نکلتا، اور ان حدوں کے بارے میں ان کو تربیت دی جاتی ہے. باشعور پیرنٹس کے سامنے اگر ایک بچہ دوسرے بچے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا تو وہ تماشا نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کہنا غلط ہے. اس کے بعد وہ اپنے ہر بچے کی عزت اسی طرح کرتے ہیں جیسے کہ ایک انسان، بالغ انسان کی عزت کی جاتی ہے، کیونکہ بچہ بھی ایک مکمل انسان ہوتا ہے، وہ کمتر نہیں ہوتا. اور اچھی فیملیز اپنے بچوں کو امپاور کرتی ہیں، ان کو شعور اور ایجوکیشن دے کر، نہ کہ ان کو مٹی کا بت بنا دیں جس کا استحصال گھر میں بھی ہو اور گھر سے باہر بھی جو چاہے ان کا فائدہ اٹھا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ مسلمانوں مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد. مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہونے میں ایسے ہے جیسے کہ ایک انسان کا جسم، اگر انسان کے جسم کا ایک عضو کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے رات بھر بخار اور رت جگہ میں جاگتا ہے. ایسی ہوتی ہے فیملی اور ایسی ہوتی ہے سوسائٹی، نہ کہ جو عضو تکلیف میں ہے اسی کو الزام دے کر کہا جائے کہ اس کو کاٹ دو، اس کو پھینک دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ حدیث میں کہا ہے تزوج الودود الولود،
ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ پیار کرنے والی اور بہت زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہوں. الودود کا مطلب ہے وہ عورت جس کے عمل سے اس کی محبت جھلکے. الودود کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جس کے عمل سے اس کی محبت جھلکے. تو جب مجھے آ کر لڑکیاں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی ماں نے یہ کہا تم مر جاؤ, ان کی ماں نے یہ کہا کہ یہ عذاب ہے, یہ مصیبت ہے, مر جائے تو اچھا ہے, تو میں سوچتی ہوں کہ کیسی عورتوں سے شادیاں کر رہے ہیں مسلمان, اور کیسی عورتیں ہیں مسلمان مائیں جن کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ان کے ہر عمل سے اولاد کے لیے شفقت جھلکنی چاہیے. اگر ہمیں سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ فیملی کے ایشوز کو بھی سالو کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ماؤں کے ایشوز کو سالو کرنا پڑے گا. ہم ینگ بچیوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھی فیملی بنانے کے لیے اچھی صفات اپنے اندر پیدا کریں. بڑی جنریشن سے ہم کوئی بات نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں امید نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بدلے گا یا کوئی دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے ان میں سے. وہ اپنے بچوں کو جس طرح پال رہے ہیں اور پھر جس طریقے سے انسسٹ کرتے ہیں اپنے ظلم کے اوپر, وہ حیران کن ہے. یہاں تک لوگ تشدد اور ابیوز کو اپنے لیے جائز کر چکے ہیں کہ جب میں لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ دوسرے مسلمانوں کو دکھ دینے سے بچو, یہ بھی صدقہ ہے, تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس حدیث کی آپ حوالہ بتائیں. یعنی لوگوں کو بری باتوں کے لیے حوالے نہیں چاہیے, وہ تو وہ بغیر حوالے کے کر لیتے ہیں. جب انہیں اچھی بات بتائی جائے تو وہ کہتے ہیں اس حدیث کا حوالہ بتائیں. تو آج میں نے اس حدیث کا حوالہ بھی لکھ دیا ہے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابی ذر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سے اعمال بہترین ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں جہاد کرو. پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سے مال بہترین ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ مال بہترین ہے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہوں اور سب سے زیادہ قیمتی ہوں, وہ اللہ کے راستے میں دینے چاہیے. انہوں نے پھر کچھ اور چیزیں پوچھی اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں ان میں سے کسی چیز پہ عمل نہ کر سکوں تو میں کیا کروں, کم سے کم تر نیکی کیا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک, تم صرف اپنی برائی سے لوگوں کو بچا لو, یہ بھی صدقہ ہے. لوگوں کو دکھ دینے سے بچو, یہ بھی صدقہ ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اقسام بتائیں اور اس میں کہا کف الاذی, کف الاذی یعنی لوگوں کو دکھ دینے سے بچنا بھی صدقہ ہے. اس معنی کی کئی احادیث ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم ایموشنل ابیوز یا پھر فزیکل ابیوز کے بارے میں مختلف سیشنز کرا چکے ہیں, تو مجھے مدرز کہتی ہیں کہ آپ اس موضوع کو اتنا زیادہ کیوں لے رہی ہیں. اس لیے کہ آج جن بچوں کو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں تم مر جاؤ, بڑی عمر میں جا کر وہ جینے کا حوصلہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ مجھے مر جانا چاہیے, کیونکہ بچپن سے انہیں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جینا چاہیے, ہمیں تمہاری ضرورت ہے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کن بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم مر جاؤ؟ وہ بچے جن میں کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ نہیں, ٹھیک ٹھاک صحیح سالم انٹیلیجنٹ اسمارٹ انتہائی اچھے بچے اور بچیاں آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم مر جاؤ تو اچھا ہے. آخر یہ کون سی فیملیز ہیں؟ اور کیوں نہ ہم اس موضوع پہ بولیں. ہم اس موضوع پہ بولیں گے, ہم بار بار بولیں گے, اس لیے کہ والدین کے حقوق بتانے والے بہت سے لوگ ہیں. بڑوں نے اپنے اپنے حقوق آپا دھاپی کر کے لے لیے ہیں. اگر حقوق ضائع ہو رہے ہیں تو اولاد کے, بچوں کے, کمزوروں کے, چھوٹوں کے, اور ان کی زندگی بدلنا میرا مقصد ہے, میری زندگی کا مقصد ہے. اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوفناک موضوع پہ بات کرنے کو سننا گوارا کیا. بہت سارے لوگ ان موضوعات پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے ڈارک ٹاپکس کیوں سلیکٹ کرتی ہیں. تو اسی لیے سلیکٹ کرتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ معاشرے سے ڈارکنس ختم ہو جائے. اب اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ پوچھ